الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ فدیے کے مسائل۔ اصل تو عاقل بالغ صحت مند مسلمان کے لیے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اگر اس کو کوئی بیماری لاحق ہو اور وہ بیماری وقتی ہو تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دے اور بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بوڑھا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں اور طاقت کے واپس لوٹنے کا امکان بھی نہیں، یا وہ اتنا سخت بیمار ہے کہ اس کا بیماری سے شفا یاب ہونا بظاہر مشکل ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے روزے کا فدیہ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کریں گے، اور روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 2 کلو آٹا یا اس کی قیمت ہے، تو اگر 80 روپے کلو آٹا ہے تو 160 روپے ایک روزے کا فدیہ ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر نمازیں ہیں تو ان کا فدیہ بھی یہی ہے، ایک صدقہ فطر کی مقدار۔ اگر کسی شخص نے فدیہ دے دیا اور فدیہ دینے کے بعد اس کو قوت حاصل ہو گئی اور اس کو شفا یابی حاصل ہو گئی تو اس کا یہ فدیہ صدقہ شمار ہوگا اور اس کو روزے کی قضا ہی کرنی پڑے گی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے کی اصل تو قضا ہے اگر کوئی نہ رکھ سکے شرعی عذر کی وجہ سے، اور فدیہ جو ہے وہ دوسرے مرتبے میں ہے۔ فدیہ دینے کے بعد اگر اس کو روزے پر قدرت ہو جائے تو فدیہ کل عدم ہوتا ہے، صدقہ شمار ہوتا ہے، اس کو صدقے کا ثواب مل جائے گا اور اس کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ فدیہ ہر اس شخص کو دیا جا سکتا ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہو، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کو بھی پورے مہینے کے روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور چند لوگوں کو بھی پورے مہینے کا روزے کا جو فدیہ ہے وہ تقسیم کر کے دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا فدیہ اکٹھے رمضان المبارک کے مہینے میں پورے 30 دن کا دے دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر ہر روز کا فدیہ وہ ہر روز دیتا رہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اکٹھے بھی دے سکتے ہیں اور الگ الگ ہر روز بھی دے سکتے ہیں۔ فدیے کے حوالے سے بعض لوگ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ معمولی بیماری اگر آئے اور روزے کی قدرت نہ ہو، یا اچھا خاصا آدمی ہو اور اس کو روزے کی قوت حاصل ہے لیکن کسی کام کاج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ فدیہ دے دے گا۔ یاد رکھیے کہ اس طرح فدیہ دینے سے روزے کی قضا نہیں ہوگی۔ فدیہ دینے کے لیے لازم ہے کہ جس آدمی کا فدیہ دیا جا رہا ہے وہ شخص روزہ رکھنے کی بالکل قدرت نہ رکھے۔ اگر اس کو قدرت ہے اور بیماری ایسی ہے کہ واپسی کی امید بھی نہیں تو پھر وہ فدیہ دے گا، اور اگر کسی کے ذمے روزوں کی قضا میں فدیہ لازم ہے تو اس کو چاہیے کہ وصیت بھی کرے، آہستہ آہستہ دیتا بھی رہے، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر وصیت کی صورت میں اس کی میراث میں تقسیم سے پہلے فدیے کی رقم بھی نکالی جائے گی، جیسا کہ قرضہ نکالا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔